الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم المصطفى محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ قرآن کا ارشاد ہے لیلۃ القدر یعنی شب قدر کے سلسلے میں، اس کی عظمت کے سلسلے میں، قرآن کے نازل ہونے کی اس رات کو اتنی عظیم رات ہے کہ اللہ نے یہ کہا کہ ہم نے اسی شب قدر میں ہو یعنی قرآن کو نازل کیا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہو یعنی قرآن، ہم نے قرآن کو نازل کیا فی لیلۃ القدر شب قدر میں۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا پتہ اور کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے، یعنی اتنا مالک کا کہنا ہی، سوال ہم سے کرنا اور پھر خود ہی جواب دینا کہ تم نہیں جانتے ہو شب قدر کو کہ اس کی عظمت کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر جو ہے 1000 مہینوں سے یعنی 83 سال 4 ماہ سے بہتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں سال بھر کے امور کے فیصلے کیے جاتے ہیں، اسی رات میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور بلند ترین فرشتے حضرت روح القدس جبرائیل امین کا نزول و امام زمانہ کی خدمت سب حاضر ہوتے ہیں آپ کی خدمت میں، اور وہ تمام اعمال پیش کرتے ہیں جو سال بھر میں ہونے والے ہوتے ہیں، لہذا اس شب کو جاگنا چاہیے۔ آئیے ہم پہلی شب قدر جو 19ویں شب قدر ہے اس کے سلسلے سے گفتگو کرتے ہیں۔ کچھ چیزیں مشترک ہیں ان تینوں شبوں میں، یعنی 19ویں شب قدر، 21ویں شب قدر اور 23ویں، جو اعمال پیش کر رہے ہیں یہ تینوں میں مشترک ہیں۔ وہ کیا ہے کہ غروب آفتاب سے پہلے غسل کرنا، غسل کرتا ہوں میں شب قدر کی نیت سے، مثلا 21ویں ہو تو 21ویں، 19ویں ہو تو 19ویں، 23ویں ہو تو 23ویں، غسل کرتا ہوں میں 19ویں شب قدر کا وطن اللہ، اور 3 مرتبہ سر و گردن کو دھلے، پھر دائنی طرف پھر بائیں طرف۔ یہ ہو گیا غسل آفتاب کے غروب ہونے سے پہلے کر لے تاکہ نماز مغربین کی اسی غسل سے پڑھ لے۔ دوسری چیز شب داری کرنا، عبادت کرنا اس شب میں بہتر ہے۔ 2 رکعت نماز شب قدر اس نیت سے پڑھے کہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں 19ویں شب قدر کی مثلا، یا 21ویں شب قدر کی یا 23ویں شب قدر کی قربتاً اللہ، اور دونوں رکعت میں الحمد کی سورہ جو ہے وہ ایک بار پڑھنے کے بعد 7 مرتبہ سورہ قل هو اللہ پڑھنا ہے، جیسے صبح کی نماز پڑھتے ہیں 7 مرتبہ قل هو اللہ صرف پڑھنا ہے دونوں رکعت میں۔ نماز صبح کی طرح سے ختم کرنے کے بعد پھر بیٹھ کر 70 مرتبہ استغفر اللہ و اتوب الیہ پڑھنا ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد اعمال قرآن ہے، یعنی مستحب ہے کہ قرآن مجید کو ہاتھ میں لے کر کھولے اور یہ دعا پڑھے، اللہم انی اسألک بکتابک المنزل وما فیہ وفیہ اسمک الاکبر واسماؤک الحسنى وما یخاف ویرجى ان تجعلنی من اتقائک من النار۔ اس کے بعد پھر اپنے لیے حاجت طلب کرے خدا کی بارگاہ میں، مومنین کے لیے، اپنے والدین کی مغفرت کے لیے، امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور کے لیے، اور تمام جو ہے حج و زیارت سے متعلق اور ان جگہوں کے جو مشاہد مشرفہ ہیں، اتباعت عالیات ہیں، ان کی حفاظت کے لیے دعا کرے۔ پھر امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ قرآن مجید کو یہ تو ہاتھ میں لے کے پڑھنے والا تھا، اب یہ سر پر رکھ کے قرآن مجید کو یہ پڑھے، اللہم بحق ھذا القرآن وبحق من ارسلتہ بہ وبحق کل مومن مدحتہ فیہ وبحقک علیہم فلا احد اعرف بحقک منک۔ پھر بے کا یا اللہ 10 مرتبہ، بے محمدین 10 مرتبہ، بے علیین 10 مرتبہ، بے فاطمہ 10 مرتبہ، بالحسن 10 مرتبہ، بالحسین 10 مرتبہ، بے علی ابن الحسین 10 مرتبہ، بے محمد ابن علی 10 مرتبہ، بے جعفر ابن محمد 10 مرتبہ، اسی طرح سے بے موسیٰ ابن جعفر 10 بار کہے، بے علی ابن موسیٰ 10 بار کہے، بے محمد ابن علی 10 مرتبہ کہے، بے علی ابن محمد 10 مرتبہ کہے، بالحسن ابن علی 10 مرتبہ کہے، اور بالحجت القائم کھڑے ہو کر 10 مرتبہ کہے علیہ السلام۔ ٹھیک ہے،
اس طرح سے کہے اور پھر دعا مانگے تمام مومنین مومنات اپنے والدین امام زمانہ کے ظہور کے لیے، اور اسی طرح سے علماء کے سایہ امراج اکرام کے لیے۔ اس کے بعد اپنی جو مراد ہو، یہ ہو گیا سب میں مشترک اعمال شب قدر۔ 19ویں شب قدر کے مخصوص اعمال 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ الگ سے، اور اسی مرتبہ 100 مرتبہ اللہم لعن قتلۃ امیر المومنین، اور اس کے بعد زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 رکعت نماز پڑھے تو صبح کی طرح سے نیت کرے زیارت امام حسین صاحب کی 2 رکعت پڑھتی ہوں قربتاً، جو بھی ہے نا مرد عورت ہو، اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد پھر زیارت وارثہ، زیارت اکبر علیہ السلام، زیارت شہداء کربلا، زیارت حضرت ابو الفضل عباس علیہ الصلوۃ والسلام، اور اسی زیارت امام رضا اور زیارت امام زمانہ پڑھ کے اور تمام کرے۔ یہ 19ویں شب کے مخصوص اعمال تھے۔ وصلی اللہ علی محمد و محمد۔ مومنین اپنے دعاؤں میں ہم سب لوگوں کو یاد رکھیے۔